ہم اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں. اپنی ناپاک حکومتیں بچانے کے لیے ہم کس پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں. اور اگر یہ گردش کرتی ہوئی خبریں سچ ہیں تو مجھے بتاؤ پھر باقی بچا کیا ہے؟ پھر باقی رہ کیا گیا ہے؟ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے حضور کے ختم نبوت کا، اور شاید حکمران بھول جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ جھولتے ہوئے، اور وہ اس ماحول کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے، انہیں یہ بھول گیا ہے یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. اس امت کی تاریخ بڑی تابناک ہے، بڑی روشن ہے اور بڑی دل آویز ہے. تو یہ شاید بھول جاتے ہیں ہم حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کٹوا کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اللہ اکبر، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. ابھی تو کربلا کی کہانیاں ہمارے لبوں پر ہے. ان حالات کے اندر حکومت اگر یہ غلطی کرنے جا رہی ہے تو فی الفور اتنے لوگوں کا مطالبہ، میں آپ سب لوگوں کی تائید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے یہ مطالبہ کریں کہ یہ اقدام اگر کیا ہے تو وہ فوراً واپس کیا جائے، اور اگر یہ واپس نہیں کریں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اللہ کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ عوام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہی ڈر کے میدان میں کھڑی ہوگی. وہ وقت دور نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارا ہے، پھر تختی بھی تمہاری ہے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر جو تم چاہو گے وہ لکھا جائے گا. خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. اجمع لگا تھا ہجوم عاشقان، عقیدتوں کے چراغ جل رہے تھے تو آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ مصروفیت کا وقت ہے اور دن کے اوقات میں اتنا ہجوم کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا حضور کا ذکر سننے آئے ہیں. بات ختم ہو جاتی. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا. آپ جو مل گئے اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہیں. بظاہر تو جب اس طرح بات ہوتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن حضور نے حلف طلب کیا تو نے جی حضور ہم حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، کوئی اور مقصود بیٹھنے کا نہیں ہے. آقا کریم نے باقاعدہ ان سے قسم لی، ان سے حلف لیا اور انہوں نے حلف دیا. تو جب وہ حلف دے چکے تو ان کی آنکھوں میں استجاب تھا کہ بظاہر حلف تو ایسے موقعوں پر نہیں ہوتا، تو حضور نے ہم سے حلف لیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی میں نے تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کچھ شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. تم یہاں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا معبود آپ یہاں جلوہ گر ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے. ویسے بھی جب بات ایک تسلسل کے ساتھ جا رہی ہو، نعرے کا ذوق اور یہ جذبوں کی کائنات، یہ دیوانگی کا ایک رنگ اور آہنگ ہے. لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے. کبھی کبھی آنکھ چپکنا بھی طبیعتوں پہ گرا ہوتا ہے. تو میں آپ کی ساری توجہ آپ کی جانب جو ہے وہ اپنی جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں. ویسے عمومی طور پہ جب نعرہ لگتا ہے تو خطیب کا جوش بڑھ جاتا ہے، لیکن میرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں تھوڑا سا جو ہے وہ اکھڑ سا جاتا ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ میری طرف آپ کی ساری توجہ مبذول ہو تاکہ تسلسل باقی رہے. اللہ آپ کو جزا دے، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور باقی بھی
جتنوں کے سینوں میں نعرے مچل رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سلامت رہے، اور انشاءاللہ آگے میلاد کے جلوس ہوں گے تو آپ عقیدتوں کا اظہار جی بھر کے کیجئے گا۔ تو میرے پاس صرف 35 منٹ ہیں اور میں نے آگے بڑھنا ہے، تو میں آپ کی توجہ آپ اپنی جانب چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو 1500 برس بیت گئے ہیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے، اور آج کی مجلس اس کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں عطا کردہ انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے، تو یہ ایک دوپہر کی محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو، چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، مٹی کے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے، لکڑی کے وزن اور پتھر کے اصنام، ان کے چرنوں میں اس کی پیشانی کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون، جو انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ ان کو خدا سمجھ بیٹھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو، مینڈکوں کو اپنا خدا مانا، درختوں کو، پیپل اور برگد کے اشجار کو اس نے اپنا خدا مانا، پتھروں کے تراشیدہ اصنام کو اپنا خدا مانا، اور پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے، یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ فراہم پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، یہ تجھے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے سایہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تیرے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے معبود نہیں تو دیکھ چاند تو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، درختوں کو پوچھتا ہے جب میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے، پتھروں کو کہہ رہا ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پر سلام پیش کیا کرتا، درجت سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں، اور حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخی کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ، فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا، محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کریں،
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دیں. تو فرمایا تب تو مان جائے گا. اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا. آقا نے اشارہ کیا, وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے, حضور کی رسالت کی گواہی دی. اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے, اس کے جولی میں ڈال دیتے, وہ جا کے خاندان میں بانٹ دیں اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے. یا صحابہ کو بانٹ دیتے, ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی. لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس